سورہ نور آیت نمبر 47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آیت نمبر 39 سے کفر کرنے والوں کی اعمال کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کفر کرنے والوں کے اعمال کس طرح سے دکھائے جاتے ہیں یا ان کے اعمال کی اگزامپل دی گئی تھی. اب آیت نمبر 47 کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. تو اب ہم کو دیکھنا تھا کہ کون کہہ رہے ہیں، اچھے لوگ کہہ رہے ہیں، برے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. تو اگر کانٹیکسٹ سے دیکھیں تو برے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کو ماننے کے باوجود بھی ٹیڑھا پن ہے، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ آمنا باللہ، ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالرسول، اور ہم ایمان لائے رسول کے ساتھ بھی، واطعنا، اور ہم اطاعت کو قبول کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں. ثم یتولی فریق، اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آ کر تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ثم یتولی فریق، پھر جاتی ہے ایک جماعت، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، یہ کہنے کے بعد بھی، یہ جاننے کے بعد بھی، کیونکہ آپ اگزامپل پڑھ رہے تھے کفر کرنے والوں کی، اور پھر آپ دیکھ رہے تھے آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیرت پر بلایا تھا اور دکھنے والی چیزیں بھی بتا رہے تھے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کی اور نشاندہی کر رہے ہیں جسے ہم اپنے اندر بھی تلاش کریں، اپنا محاسبہ بھی کریں. صرف ہماری انگلی یہودی، عیسائی اور ہندوز، مشرکین مکہ تک نہ ہو کہ جی ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اندھیرے میں رہتے ہیں، اجالے میں آنے کا یا تو دل نہیں چاہتا، یا وقت نہیں ہے، یا اپنے باپ داداؤں کے طریقوں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی مرض ہمیں لاحق ہے، جبکہ ہمیں اسپیس میں اللہ کی تمام نشانیاں نظر ضرور آتی ہیں. تو اب جناب بتایا یوں جا رہا ہے کہ وہ منہ سے کہتے بھی ہیں ہماری طرح کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور ہم اطاعت کرتے ہیں، پھر جاتی ہے ایک جماعت ان میں سے اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، صرف بولنے کی حد تک ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمْ، کیوں بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف؟ لِيَحْكُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے. دیکھیں آپ، مذکر واحد آ گیا ہے. انہیں بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف، اور اللہ رسول کی طرف یعنی ایک قرآن کی طرف. جبکہ آپ پورے قرآن میں تثنیہ، اس کی گرامر بھی دیکھتے ہیں. تثنیہ مینس ٹو پرسن کی گرامر، جو کہ آدم اور حوا کے لیے آتی ہے، ان کے جوڑے کے لیے. اور بھی آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ عربک میں ون کی گرامر، واحد کی گرامر، تثنیہ کی گرامر، اور پھر جمع ہو جاتا ہے مور دین 2. ہمارے یہاں تو مور دین 1 ہی جمع ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا یہاں 2 کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. تو اب وہ فیصلہ کرے میں وہ دیکھیں مذکر ہو گیا، کیونکہ اللہ رسول کی اطاعت ایک ہوتی ہے، اور ایک جگہ نہیں. ابھی انشاءاللہ آپ بہت تحمل سے پڑھیے گا، بار بار اللہ رسول کی اطاعت آپ کو مذکر واحد میں نظر آئے گی. اس سے کم از کم ہم اپنا ایمان، اپنا کانسیپٹ لوگوں کو بتاتے چلے جائیں کہ اللہ رسول کے احکامات ایک ہی ہوتے ہیں اور وہ قرآن میں ہوتے ہیں.
اور اس کو قرآن کنسیڈر کیا جاتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. انہیں بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف. اذا فریق منہم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذا فریق منہم، کہ اس وقت ایک جماعت ان میں سے معرضون، منہ پھیرتی ہے. اب ہم دوبارہ پوری چیز کو کنکلیوڈ کریں کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، پھر بھی پھر جاتی ہے ایک جماعت، یہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے. دوبارہ وہی بات بتائی گئی کہ جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ رسول کی راہ کی طرف تاکہ وہ اللہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو اس وقت بھی ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر جاتی ہے. اور اب تھرڈ پوائنٹ آتا ہے وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو ان کے لیے ان کی فیور کی بات. دیکھیں حق تو پورا اللہ رسول کا کی اطاعت پوری کے پوری حق ہے، لیکن اس وقت یہ کس سینس میں آ رہا ہے کہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر وہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ان کی فیور کا، ان کے حق میں، یَأْتُو، تب یہ آ جاتے ہیں الیہ. دیکھیں دوبارہ واحد مذکر آ گیا، اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں. اب اللہ رسول کی اطاعت ایک ہی ہے. اگر اللہ کی اطاعت الگ اور رسول کی اطاعت الگ تو پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ مجھے آپ ضرور بتائیے گا. جو میں نے سمجھا وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ جس کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، جو اللہ کی کتاب کو بہت بہترین انداز سے جانتا ہوگا، پہنچاتا ہوگا، اس سے اللہ بہت راضی ہوں گے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری غلطی بھی دکھائیں، میری بھی اصلاح کریں. مجھے یہی نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اور میں امید رکھتی ہوں آپ مجھ سے اچھی گرامر جانتے ہوں گے. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے حق میں، ان کی فیور میں بات ہو رہی ہو، یا تو الیہ، الیہ پھر مذکر واحد، وہ آ جاتے ہیں اس اطاعت کی طرف مذعنین، بہت ہی فرما برداری کے ساتھ پھر اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں ہم کو افی قلوبہم مرض، کیا ایسے لوگوں کے دلوں میں کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ جب خود کی فیور کی بات ہو تو اللہ رسول پھر انہیں صحیح لگتے ہیں، جہاں انہیں کسی گناہ سے منع کیا جاتا ہے، بے حیائی سے منع کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ نور آپ کو بے حیائی، پردہ، نظروں کی حفاظت، یہ ساری باتیں بتا رہی تھی، تو کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہو گئی ہے؟ امر تابو، یا یہ شک کی کیفیت میں ہے کہ اللہ رسول کا قانون سچ ہے بھی کہ نہیں، جبکہ انہیں بار بار دعوت دی جاتی ہے کہ تم تصدیق کرو، تم آؤ، دو آؤ، ایک آؤ، مل کر آؤ، ڈسکشن کرو، پوچھو، اپنی کتاب سے ٹیلی کرو، وقت نکالو، بات کو غور سے سنو. اگر تمہیں جی اٹھنے کا عقیدہ ہے، اگر تمہیں اللہ کی ملاقات کا عقیدہ ہے تو تم اس نور کی اتباع کرو. دیکھیں ہمارے دو ٹاپک چل رہے تھے، ایک بے حیائی کا پورا ٹاپک چل رہا تھا، اور ایک اللہ نور السماوات والارض کا ٹاپک چل رہا تھا کہ اللہ جسے نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں. یعنی اللہ جس کو اپنے دین کی سمجھ نہ دے، جسے کبھی فکر بھی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی اللہ کے یہاں جگہ نہیں ہے جنت میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں کوئی شک ہے، یعنی یہ خود کی بھی کتاب نہیں سمجھ رہے ہیں، تصدیق بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ رسول کے قانون کی طرف بھی آتے بھی نہیں ہیں، اور مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے اور رسول پر، اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون، یا ان کو کوئی خوف ہے، ان یحیف اللہ علیہم، یہ کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر. لیکن پھر مذکر واحد ہو گیا، اللہ رسول کی اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت. پھر آ رہا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو یہ جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اللہ رسول کے قانون کی طرف مانتے ہوئے بھی آتے نہیں ہیں، انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کی بات پڑھ لیں گے تو ان کی نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑ جائے گا، جو ان کے لیے بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی مشکل ہے. تو
انہیں کیا پرابلم ہے کہ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، وہ ظلم کرے گا ان پر اللہ کی بات بتا کر، بلکہ اصل بات اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اولئک ھم الظالمون، یہ حق مارنے والے لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو ایسوسیٹ کرنا ہے، یا جو ان کی فیور میں اور ان کے حق میں بات ہو انہیں بس وہ سننا ہے اور انہیں پورا کے پورا مکمل اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ ظالم ہے، ان کا وتیرہ ہے حق مارنا، کہیں نہ کہیں حق مارنا، بس جو خود کو سمجھ آ رہا ہے، جو خود کی خواہشات تک ہے، بس وہ ماننا ہے۔ تو دیکھیں ظالم کس قدر اس کے ڈائمنشنز نظر آ رہے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا بھی ہے لیکن اطاعت پوری نہیں کرتا، اللہ کو مانتا بھی ہے لیکن اللہ کو پوری طرح سے قانون، پورے لاز کی اتباع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو ظالم بہت اچھے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو بڑے ڈفرنٹ معنی ملیں گے، حق مارنے والا، شرک کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اپنا محاسبہ کیا تھا، ہم ابھی بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اسی کے کمپیریزن میں دیکھیں آیت نمبر 51، انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کا تو قول یہ ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی انہیں دعوت دی جائے، جب بھی انہیں بلایا جائے اللہ رسول کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، نہ کہ ہمیں کوہ طور پہ بلایا جا رہا ہے، نہ کہ ہمیں کوئی اور جگہ بلایا جا رہا ہے کہ وہیں اللہ ملتے ہیں۔ تو جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، تو مومنوں کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ، اور دیکھیں یہاں پر بھی وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اور لیحکم میں دوبارہ مذکر واحد ہو گیا، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولو، تو مومن کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے سمینا و اطعنا، ہم جو سنیں گے اللہ کی کتاب سے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ دیکھیں پچھلا بھی جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی، بہت خوشی ہوگی مجھے اگر آپ قرآن کھول کر یہ آیتیں سمجھیں۔ ہم نے بات شروع کی تھی آیت نمبر 47 سے، وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے اللہ اور رسول پر، لیکن اور پھر وہ بھی یہ بھی کہتے تھے وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت بھی ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، لیکن پھر بھی یہ پھر جاتے ہیں، جب انہیں بلایا جاتا ہے پھر یہ اعراض کرتے ہیں۔ آیت 47 نے بھی آپ کو یہی بتایا، آیت 48 نے بھی یہی بتایا، اور اللہ نے کہا انہیں پتہ نہیں کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے، کہتے بھی ہیں ہاں، نہیں تو ایسے ہونا کہ وہ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے تو بالکل ایسا لگتا ہے ہماری طرف ہی اشارہ کر دیا کہ ہاں ہاں بھی کہتے ہیں لیکن پوری طرح سے مانتے نہیں ہیں اور اپنی فیور کی باتیں مانتے ہیں۔ تو اب جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، یہ کون سے سچے لوگ ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم جو سنیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، سمینا و اطعنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آگے اس طرح کی آیت میں لکھا ہوتا ہے سمینا و اطعنا غفرانک، یعنی یہ سوٹ کرتا ہے بندے پر کہ جب وہ کہے کہ اللہ میں جو سنوں گا آپ کی کتاب سے، مجھے کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، میں اطاعت کر کے دکھاؤں گا، میں انا اول المسلمین، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں پہل کرنے والا ہوں اے اللہ آپ کی فرما برداری کی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا اول المسلمین کا کہ میں پہلا مسلم ہوں۔ اسلام تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، تمام انبیاء اسلام کے پیروکار ہیں،
تو یہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انا اول المسلمین کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پہلا مسلم ہوں، بلکہ اتنے اجماع تواتر برائیوں کے موجود ہیں، دور دور تک آباء و اجداد بگڑے ہوئے ہیں، کتاب موجود ہے اللہ کی، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں پہل کر کے دکھاؤں گا فرما برداری کی۔ یہ ہے اصل سمینا و اطعنا، پھر اس کے لیے غفران کا کہنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ دیکھیے میں آپ کی کتاب سے جو سنتا ہوں میں اس کو مانتا ہوں، اور اندھے بہروں کی طرح بھی نہیں گرنا چاہیے۔ یہ بھی سورہ فرقان نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک ایمان لانے والا دلچسپی لیتا ہے، اللہ کی باتوں میں بیٹھتا ہے، وقت لگاتا ہے، اندھے بہروں کی طرح آیتوں پہ گرتا نہیں ہے۔ تو جناب یہ بڑی خوبصورت بڑی سمجھنے والی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل مومن تو وہ ہے کہ جب اسے اللہ رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کلیئر کہتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہمارے پاس بڑی طاقت ہے۔ ہمیں ایک تو اللہ نے سماعت بصارت دل دے دیا کہ تم سنو، تم سمجھو اور تم دیکھو خود کہ کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ کی اطاعت الگ ہے اور رسول کی اطاعت الگ ہے، اور اس کے بعد بھی جھگڑتے رہتے ہو، خود ہی بناتے ہو الگ الگ اطاعتیں، خود ہی بناتے ہو کتابیں، اور پھر متفق بھی نہیں ہوتے ہو، لڑتے رہتے ہو۔ تو ہمیں تو قرآن سے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ دونوں اطاعتیں ایک ہی ہیں، اور اصل مومن وہ ہے جو کہتا ہے میں جو قرآن سے سنوں گا میں اس کی اطاعت کروں گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت تو لازماً ان کی کامیابی کی جگہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر آ جائیے دیکھیں ایمانداری سے ان آیتوں کو پڑھیں، بار بار اللہ رسول کی اطاعت لکھی ہے اور وہ جمع ہو کر مذکر واحد ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے، آیت نمبر 52 کہ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَغْشَ اللَّهَ، پھر مذکر واحد ہو گیا، اور وہ ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور بچے گا اس کے عذاب سے، جبکہ دونوں کا معنی ڈرنا ہے، اور وہ ڈرے گا اللہ سے اور ڈرتا رہے گا اس سے، اور وہ ڈرے گا اللہ سے اور وہ بچتا رہے گا اس کے عذاب سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو پہنچیں گے۔ آپ نے دیکھا مفلحون بھی کہا گیا، فائزون بھی کہا گیا، اور ہم سب کی چاہت یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقہ قرآن سمجھنے کا اور سمجھانے کا اور عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔